اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 10 سال پہلے نئے دین اسلام کی اپنے آبائی مقام مکے میں تبلیغ کا کام شروع کیا تو اس سے مکے کی اشرافیہ اپنے پرانے دین کو لے کر بہت پریشان ہو گئی، کیونکہ اسلام کا پیغام ایک بنیاد پرست نظریے کی شروعات تھی جس کا مقصد شہری زندگی کی عدم مساوات کو ختم کرنا تھا، اور یہ اشرافیہ کے لیے بہت خطرناک تھا کیونکہ 7ویں صدی میں عرب خانہ بدوش مروجہ رسم و رواج کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ ان کی زیادہ تر آبائی کئی نسلوں سے یہاں آباد تھی۔ ان کی شناخت بھی مختلف قبائل کے طور پر تھی، جہاں ان کی حیثیت کا تعین ان کے قبیلے کے حساب سے ہوا کرتا تھا کہ وہ کس رتبے کے حامل ہیں۔ یہاں مکے کے شہری اشرافیہ قریش سے زیادہ دولت مند اور طاقتور نہیں تھے۔ قریش بنیادی طور پر تجارت کیا کرتے تھے یا تاجر تھے۔ ان کا شہر مکہ شمال جنوب تجارتی راستے پر ایک مرکزی نقطہ تھا جو مغربی عرب کے طول اور عرض کے سنگم پر تھا۔ یہ کسی بھی جغرافیاتی فائدے کی وجہ سے ایک مرکزی شہر بن گیا تھا کہ اس شہر کی اہمیت کی ایک دوسری بڑی وجہ یہ کہ یہاں کعبہ موجود ہونا تھا، جو ایک مقعد کی شکل میں چکور گھر تھا جس میں متعدد علاقائی دیوتاؤں کے بت رکھے ہوئے تھے جن کو گزرے ہوئے دیوتاؤں کی اولاد کہا جاتا تھا، اور یہ مکہ کی ایک اہم زیارت گاہ تھی۔ اور چونکہ حج کے مہینوں میں آپس میں قبائلی دشمنیاں اس کی دیواروں کے اندر معطل ہو جاتی تھیں، اس لیے اس کعبے نے بڑی تجارتی میلوں کے لیے ایک محفوظ مقام بھی فراہم کیا۔ مکے کو حج اور تجارت کے امتزاج کی وجہ سے انتہائی منافع بخش مقام سمجھا جاتا تھا۔ قریش نے اپنے عقیدے اور مالیات کو مہارت سے ملایا ہوا تھا۔ کعبے تک رسائی کے لیے فیس وصول کی جاتی تھی، تجارتی قافلوں پر ٹول ٹیکس اور تجارتی لین دین پر بھی ٹیکس وصول کیا جاتا تھا، لیکن یہ آمدنی اور دولت سب کے لیے نہیں تھی، یہ ایک صرف اشرافیہ قبیلے کا استحقاق تھا، جبکہ دوسرے قبیلوں کے لوگ کسمہ پرسی میں تھے اور مشکل سے ضروریات زندگی حاصل کر پاتے تھے، اور اشرافیہ کے مقابلے میں اونچ نیچ کا شکار تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام قبول کرنا شروع